شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ یہ ساری گالیاں دیتے ہیں ان کو جن کا ایک ایک لمحہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا ہے۔ عقل کے ناخن لو، اگر ابو بکر صدیق کفر کا بانی تھا تو ایمان کا بانی کون بنے گا؟ جس کی غیرت کے بارے، جس کی شجاعت کے بارے، جس کی قوت کے بارے تم نے جھوٹ کے سارے فراز رکھے ہیں۔ او غیرت مندو، او عقل مندو، اگر غیرت تمہارے پلے میں ہے، عقل تمہارے پلے میں ہے، مجھے بتاؤ مولا علی کی بیوی کی توہین ہو، علی زندہ ہو اور بدلہ نہ لے، یہ غیرت کی دلیل ہے؟ یہ طریقہ پیارے نبی کا تھا، یہی طریقہ ابو بکر نے اپنایا، یہی عمر نے اپنایا، یہی عثمان نے اپنایا اور یہی سیدنا علی نے اپنایا۔ ہماری نہ سنو، ہماری نہ مانو، اپنے گھر کی سنو مانو۔ ابن ابی الحدید شرح نحو البلاغہ جلد 4 صفحہ 84 میں لکھتا ہے، روایت نقل کرتا ہے، بے شک ابو بکر فتح کا غلہ لیتے اور اس میں سے اتنا اہل بیت کو دیتے جس سے پورے سال کا ان کا خرچ نکلتا گزارا ہوتا اور باقی کو تقسیم کر دیتے۔ پھر عمر بھی یہی کرتے رہے، پھر عثمان بھی ایسا ہی کرتے رہے اور پھر علی نے بھی ایسا ہی کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شیعت کے نام دردمندانہ پیغام، اس سلسلے کی آج یہ ہماری 5ویں کڑی ہے۔ پیار اور محبت کے پیرائے میں عقل مندوں کو ان کی عقل کو پکارتے ہوئے مختلف سوالات ہم نے پیش کیے کہ اگر کوئی شخص جس کی عقل سلامت ہو تعصب کی عینک کو اتار کر وہ تھوڑا سا بھی غور کرے تو یہ سوالات اس کو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے، حق کو پانے کے لیے بڑا آسان سا ذریعہ بنا دیں گے۔ آئیے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ شیعت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ پر طعن کرتی ہے، خلیفہ رسول کو گالیاں دیتی ہے اور اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ صدیقہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی میراث وراثت لینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس گئی تو ابو بکر نے وہ میراث آپ کو نہیں دی، وہ وراثت نہیں دی اور روک لی، اس مال کو ان سے روک لیا۔ کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ 49 پر، بحار الانوار جلد نمبر 29 صفحہ 227 پر یہ بہتان شیعت کی طرف سے خلیفۃ الرسول پہ لگایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ ظلم کرتے ہوئے مال کو غصب کیا، فدق پہ قبضہ کیا اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بلکہ شیعت اس دشمنی کو اپنے آنے والی نسلوں میں زندہ رکھنے کے لیے اس چیز کو اپنے دعاؤں کا حصہ بنا چکی ہے۔
مختلف دعائیں ہیں جن کے اندر یہ عقیدہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو پلا رہی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 102 صفحہ 180 پر امام ابو الحسن علی بن محمد الہادی سے روایت ہے۔ وہ روایت میں دعا کے الفاظ کو سنیے۔ اے اللہ، بطول زہرا، دختر رسول، آئمہ ہدایت کی ماں، دو جہاں کی عورتوں کی سردار، خیر الانبیاء کی وارثہ، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر، جو اپنے باپ کی وجہ سے دکھ اٹھاتی ہے، اپنے باپ کی وجہ سے جس نے دکھ اٹھائے اور ان دکھوں کو سمیٹے ہوئے وہ تیرے پاس آئی، جو اپنے غاصبین سے، جنہوں نے اس کے مال کو غصب کیا، چھینا، غاصبین سے ظلم کا ازالہ چاہتی ہے، جو اس امت پہ ناراض ہے، جس نے اس کی نصرت کے حق کا خیال نہیں رکھا۔ آئیے ایک ذاکر کے جملے میں آپ کو سناتا ہوں کہ ان ظالموں کی زبان کس طرح اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دراز ہوتی ہے، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کلیجے کو تھام کر سنیے کہ کس طرح پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ ہم ان گالیوں کو سن کر، نقل کر کے، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے، جو ہمارے لیے انتہائی مشکل میدان ہے کہ اصحاب رسول کو گالی دی جائے اور سنیت نہ تڑپے، پیارے نبی کے سسر کو گالی دی جائے اور اہل ایمان کی غیرت نہ جاگے، لیکن ہم ان گالیوں کو سن کر صرف ان لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے اپنے جذبات پہ پہاڑ رکھ کر پھر بھی پیار اور محبت سے دعوت دیتے ہیں کہ تمہارے ذاکروں نے تمہیں گالیاں سکھائی۔ یہ مذہبی عجیب دیا، دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے کسی دین میں گالی دینا ثواب نہیں ہے۔ یہ تمہارے ذاکروں کا دیا ہوا دین ہے جس میں گالی دینا ثواب ہے، اور گالی بھی ایسی شخصیات کو دینا جن کی راتیں مصطفیٰ کے ساتھ گزرتی، جن کا دن مصطفیٰ کے ساتھ گزرتا، جن کے سفر پیارے حبیب کے سائے میں ہوتے، جن کا حضر مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ظالم گالیاں دیتے ہیں ان کو جن کا ایک ایک لمحہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا ہے۔ باغ فدق کو لوٹنے والا روز محشر پکڑ گیا۔ یہ ذاکر ابو بکر صدیق پہ تان کرتے ہوئے اپنے من گھڑت جھوٹے عقیدوں کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے باغ فدق کو لوٹنے والا، جس نے فاطمہ کی وراثت کو لوٹا، روز محشر پکڑا گیا، کفر کا بانی پکڑا گیا، ظلم کا پیکر پکڑا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق و ظالموں، عقل کے ناخن لو، اگر ابو بکر صدیق کفر کا بانی تھا تو ایمان کا بانی کون بنے گا؟ ہوش کے ناخن لیجئے، عقل کو استعمال کیجئے، تعصب کی اینک کو اتاریے، جھوٹے من گھڑت قصوں کو رخصت کیجئے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے یقین کی دنیا میں آئیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کون سی ہستی تھی جس نے ایمان کی کشتی کو، اسلام کی کشتی کو، اسلام کو اس ڈوبتے ہوئے، جب ہر طرف سے کفر ٹوٹ پڑا تھا، جب لوگ فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہے تھے، جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، جب نماز اور زکوٰۃ میں فرق ہونے لگا تھا، جب ہر طرف سے فتنے مدینے کی طرف دوڑ رہے تھے، وہ کون تھا جس نے اسلام کو سہارا دیتے ہوئے ان فتنوں سے اس کشتی کو نکال کر ساحل پہ لگایا؟ اور اگر تمہاری بات کو مان لوں، پھر بھی تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے کہتا ہوں، اگر تمہارے ذاکروں کے یہ جملے درست ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، ابو بکر کفر کا بانی تھا، نبی کے آنے سے پہلے مکہ کی سرزمین پہ بتوں کو پوجا جاتا تھا، اور مجھے بتاؤ مصطفیٰ کی وفات کے بعد کیا سرزمین مکہ پر دوبارہ بتوں کی پوجا شروع ہوئی؟ کفر کا بانی ہوتا ابو قحافہ کا بیٹا تو دوبارہ بتوں کی پوجا ہونی چاہیے تھی،
لات و عزا کے دلوں کو دوبارہ آباد ہونا چاہیے تھا. یہ کیسا عجیب انسان تھا جس کو آ کر پیغام دیا گیا اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کرو، مدینے کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کفار اغیار مدینے پہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں. جواب میں اس مرد مجاہد نے کہا تھا اس جھنڈے کو لپیٹ کے کیسے رکھ دوں جس کو محمد نے لہرایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مجھے یقین ہو جائے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کے بعد جنگلی درندے مجھے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں گے، میں اس بات کو منظور کر لوں گا، لیکن محمد کے رخصت کیے ہوئے قافلے کو واپس مدینے نہیں آنے دوں گا. ظلم کرتے ہو اصحاب مصطفیٰ کو گالیاں دے کر کہ ابو بکر نعوذ باللہ کفر کا بانی پکڑا گیا، ظلم کا پیکر پکڑ گیا، دین میں گمراہی پھیلائی، دشمن حیدر سے مل کر معاشر کے چوراہے پر وہ جھوٹا رہبر پکڑ گیا. کفر کا بانی پکڑ گیا اور ظلم کا پیکر دین میں گمراہی پھیلائی، دشمن حیدر سے مل کر، دشمن حیدر سے مل کر محشر کے چوراہے پر وہ جھوٹا رہبر پکڑا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تمہارے اس ذاکر کے بقول علی کے دشمنوں سے مل کر ابو بکر صدیق نے دین میں گمراہی پھیلائی. وہ کون سی گمراہی تھی؟ جاؤ تمہیں قیامت کی دیواروں تک کے لیے ایک ادنا سے سنی کا چیلنج ہے، اس کو پیش کرو جس کو تم گمراہی سمجھتے ہو. گمراہی تھی محمد کریم کی دعوت سے پہلے، گمراہی تھی ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے، گمراہی تھی عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے. بتوں کی پوجا تھی، غیر اللہ کی عبادت تھی، کعبے کے اندر مورتیوں کو سجایا گیا تھا. کیا نبی کی وفات کے بعد یہ سارا کچھ دوبارہ ہوا؟ اگر ہوا تو تم سچے ہو، اور اگر نہیں ہوا بلکہ مکہ فتح کرنے والی قوم نے نہ روم کو چھوڑا، نہ فارس کو چھوڑا، نہ سندھ کو چھوڑا، نہ ہند کو چھوڑا، تو معنی یہ ہوا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. اصحاب محمد الرسول اللہ ایمان کے پیکر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جھوٹے راوی بیٹھ کے جس میں جھوٹی روایت لکھتے تھے، جھوٹے راوی بیٹھ کر جس میں جھوٹی روایت لکھتے تھے، لعنت والی پولیس کے ہاتھوں سارا دفتر پکڑا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالی دیتے ہوئے یہ ذاکر مجرم اپنے سلسلے کو دراز رکھتا ہے اور کہتا ہے پیارے نبی کے نام پہ جھوٹی روایتیں گھڑتے تھے. ابو ہریرہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹی روایات تراشتے تھے. عقل مندو، اگر تمہاری عقل سلامت ہے، اگر ابو ہریرہ نے جھوٹی روایتیں گھڑنی ہوتی اور ان کا شمار دشمنان حیدر کرار میں ہوتا، کیا حسن کی شان پہ ابو ہریرہ روایت نقل کرتے؟ کیا حسین کی شان میں ابو ہریرہ روایات نقل کرتے؟ کیا فاطمہ کی شان میں عائشہ روایات نقل کرتی، امت تک وہ پیغام پہنچاتی؟ تمہارا جھوٹ یہیں سے آیا ہے. اصحاب رسول اللہ نے تو اہل بیت کی شان میں حدیثیں سنائی ہیں، امت تک پیغام پہنچایا ہے کہ جو نبی سے پیار کرے وہ علی سے پیار کرے، جو چاہے کسی ایسی ہستی کو دیکھے جس کی چلتی ہوئی چال کو دیکھ کر محمد کی چال یاد آ جائے تو وہ فاطمہ کی چال تھی رضی اللہ تعالی عنہ. غور کیجئے، کیا یہ ذاکر ساری گالیاں ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر کو نہیں دے رہا؟ کیا ابو بکر اور عمر میرے نبی کے سوسر نہیں ہیں؟ دنیا والوں، کیا سوسر کا مقام باپ کے مقام پہ نہیں ہوتا؟
کیا سسر کی شان باپ کی شان کے برابر نہیں ہوتی؟ کیا یہ میرے رسول کے سسر نہیں ہے؟ کیا یہ میرے پیارے حبیب کے جان نثار نہیں ہے؟ کیا یہ میرے مصطفیٰ کے ساتھی نہیں ہے؟ دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوا کرتے تھے، بائیں ہاتھ میں عمر ہوا کرتے تھے۔ پیارے حبیب چلتے تو ان دو وزیروں کے ساتھ، بیٹھتے تو ان کے ساتھ، خوشی تو ان کے ساتھ، غمی تو ان کے ساتھ، زندگی تو ان کے ساتھ، مرے تو دفن ہوئے تب بھی یہ دونوں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک اور ذاکر کے جملے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آنکھوں پہ پڑی ہوئی عقیدت کی چادروں کو تار تار کر کے حقیقت حال سے پردہ اٹھا سکوں۔ یہ ظالم کہتا ہے، اور یہ جھوٹے قصے ہیں، یہ جھوٹی روایتیں ہیں، یہ روایت اہل بیت کی نہیں ہے۔ اہل بیت ان تمام جھوٹی باتوں سے بری و ذمہ ہیں۔ یہ انہوں نے رلانے کے لیے، قوم کا پیسہ کھانے کے لیے، متے کا سامان بنانے کے لیے جھوٹے قصے گھڑے ہیں۔ کہتا ہے سیدہ اپنے باپ کے نوکر کی کچہری میں گئی، ملکہ شرم و حیا، عزت امیر المؤمنین 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی کمینے نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور کمینے کے دربار میں کھڑی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سوال کرتے ہیں، اپنے جذبات کو بہت زیادہ قابو کر کے، صرف اس لیے قیامت کے دن تم میں سے کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے کسی نے ٹھنڈے دل سے ہمیں ایمان کی دعوت نہیں دی تھی، وگرنہ زبان ہمارے منہ میں بھی ہے۔ اور جو محمد کے اصحاب پر زبان دراز ہوتی ہے، رب محمد کی قسم اس کو کھینچ ڈالنا، کاٹ ڈالنا اہل ایمان پہ واجب ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ابو بکر صدیق کو گالی دینے والوں، جب پیارے حبیب بیمار ہوئے تھے مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ 17 نمازیں کس نے پڑھائی تھی نبی کی زندگی میں؟ علی تھے یا نہ تھے؟ حسن تھے یا نہ تھے؟ حسین موجود تھے یا نہ؟ عباس تھے یا نہ؟ اہل بیت تھے یا نہ؟ پیارے حبیب کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ مرو ابا بکر، جاؤ حکم دو۔ اس وقت کیوں نہیں کہہ دیا فاطمہ الزہرا نے؟ اس وقت کیوں نہ کہہ دیا حسن و حسین نے؟ اس وقت کیوں نہ کہہ دیا سیدنا علی نے کہ یہ مصلی تو ہمارا حصہ ہے، آپ مصلی پہ کس کو کھڑا کر رہے ہیں؟ جب پیارے حبیب کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے کہ جس گروہ کے اندر ابو بکر موجود ہو وہاں مصلی امامت پہ کوئی اور چڑھ جائے۔ تم نے مال کمانے کے لیے اصحاب رسول کو گالی دی، قیامت کے دن رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کہا دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی، ملکہ صداقت بغیرت کرسیوں پہ بیٹھے رہے، زہرا کھڑی رہی 4 گھنٹے تک، کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ 4 گھنٹے کے بعد پوچھا، زہرا نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو گواہ پیش کرو۔ ملکہ صداقت نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پیش کی۔ کہتا ہے مجھے زہرا کی قسم، قرآن میرے سر پہ ہے، اگر میں روایت پڑھوں تو غازی عباس مجھے اسی وقت منبر پہ سزا دے۔ غازی عباس فوت ہو کے اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، وہ اس دنیا میں تصرف کر سکتے، لیکن ہاں ایک ذات ہے جو تجھے دنیا میں بھی ذلیل کر سکتی ہے اور آخرت کی ذلت و اہل شرک کے لیے لازم ہے، اور اس ذات کا نام نہ غازی عباس ہے، نہ حسن و حسین ہے، نہ مولا علی ہے، نہ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور جو رب کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے وہ رب کے ولی سے دشمنی نہیں کرتا، وہ رب سے دشمنی کرتا ہے۔ اور کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہے تو محمد کریم کے خلیفہ ابو بکر کی ہستی ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ کہا غازی عباس مجھے اسی منبر پہ سزا دے۔ بغیرت فاطمہ کے ہاتھ سے تحریر مصطفیٰ کو لیتا ہے، پھاڑتا نہیں، پہلے اس پہ تھوکنا شروع کرتا ہے،
نبی کے نام پہ تھوکتا ہے، نبی کی تحریر پہ تھوکتا ہے، اور پھر تھوکنے کے بعد اس کو لیتا ہے اور پھاڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ جب فاطمہ کی نظر بابا کے نام محمد پہ پڑتی ہے تو آواز لگاتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے اور کہتی ہے بابا، نبی کے نام کا آواز بلند کرتی ہے، تیری زہرا بھرے دربار کے اندر ذلیل ہو گئی، رسوا ہو گئی۔ 4 گھنٹے میں زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، بطول سے چلا نہ گیا، حسن و حسین کے کندھوں کا سہارا لے کے گھر پہ پہنچی، نبی کے اپنے بابا کی اس تحریر کے ٹکڑوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا زینب بیٹھی ہوئی تھی۔ زینب نے زہرا کو دیکھا، پہچان نہ سکی، چھوٹا سا گھر تھا، علی گھر میں تھے، کہنے لگے میرے گھر کی چھت کو انہوں نے توڑ دیا، میری دیواروں کو انہوں نے گرا دیا۔ پورے مدینے کے بدماش اکٹھے ہو کے زہرا کے گھر پہ آئے، زہرا کے دروازے کو دھکا دیا، اکیلی زہرا اندر سے دروازے کو گرنے سے روک رہی ہے، پورے مدینے کے بدماش اس دروازے کو گرا رہے ہیں۔ ایک بے غیرت دوڑتا ہوا آیا، دروازے کو آگ لگائی، دوسرا بے غیرت آیا، اس نے دروازے کو لات ماری، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے بدن پہ گرا۔ وہ خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی جو آگ میں جل کے گرم ہو چکی تھی، وہ دروازہ زہرا پہ گرا۔ سارے مدینے کے بدماش اس دروازے کے اوپر چلنے لگے اور وہ میخیں، وہ لوہے کے ٹکڑے زہرا کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ زہرا نے نیچے سے آواز لگائی، علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، علی میرا محسن شہید ہو گیا۔ پوچھا آواز لگا کر، علی کہاں ہے؟ جواب نہیں مل رہا۔ جواب دینے والے نے کہا، زہرا تیرے علی کے گلے میں رسی ڈال کے بدماشوں اور بے غیرتوں نے اس کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے اپنے دربار میں لے کر گئے ہیں۔ زہرا نے نبی کا عمامہ پہنا، نبی کا عبا پہنا اور دوڑی باہر نکلی، قبر مصطفیٰ پہ آئی، ہاتھ اپنی قبر پہ رکھا، سر سے عمامے کو اتار کر پھینکا، اپنے بالوں کو کھولا، 2 ہاتھوں سے سر کو پیٹا اور کہا، بابا انہوں نے تیری تحریر کو پھاڑا، میں نے بد دعا نہ دی، انہوں نے تیرے خط کو پھاڑا، میں نے بد دعا نہ دی، انہوں نے میرے گھر کو جلایا، میں نے بد دعا نہ دی، انہوں نے میرے محسن کو شہید کیا، میں نے بد دعا نہ دی، انہوں نے میرے علی کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے میں گھسیٹا۔ اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی زہرا کے منہ سے بد دعا کے الفاظ نہ نکلے تھے، علی دوڑتے ہوئے آ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ بد دعا نہ کرنا۔ شیعہ سنی بھائیو ایک ملون بول کے کہندا، زہرا اج پاویں سارا قرآن ہی پڑھ جا، اساں جو دینی کوئی شے نہیں۔ بی بی روندی دربار چو واپس آئی ہے، میں کیویں جملے بیان کراں، میں بی بی دی مصیبت چھپا نہیں سکدا، اگر چھپاواں گا تے زہرا دا مجرم قیامت والے دن بناں گا۔ بی بی واپس آئی ہے اوتھے جتھے جناب زینب سلام اللہ علیہ موجود سن۔ ثانی زہرا نے آکھیا، اماں رون دی کیڑی گل ہے، ایک فدق ہے تیری جُتی تو واریا۔ بی بی فرمایا، میں فدق نو نہیں روندی، 3 گھنٹے دربار وچ کھڑی رہی، مسلمان منو فدق نہ دیندے نہ صحیح، کوئی کہندا محمد دی تھی تھوڑی دیر بیٹھی جا۔ تے بی بی فرمایا، جڑے حالات دربار وچ میں ویکھائیاں منو پاک لگیا، ظالما تیرے سر تے چادر نہیں رہن دینی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارا قصہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے، جو خباثت کا پلندہ ہے، جو بددیانتی کا پلندہ ہے، جو تمہارے ذہن کی اختراع ہے، اصحاب محمد کو گالی دینا تمہارا دین ہے، اصحاب محمد پہ تان کرنا تمہاری روٹی تب تک ہضم نہیں ہوتی جب تک محمد کے وزیروں کو تم گالی نہ دو۔ اس قصے کا کوئی وجود نہیں۔ اور اگر تمہاری بات مان لوں کہ یہ سارا قصہ سچا ہے، مجھے بتاؤ جس کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جس کے بارے میں تم کہتے ہو مرحب کے مقابلے پہ مولا نکلا تھا، سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، ہاتھ مارا، قلعے کے دروازے کو اکھاڑا، اپنے ہاتھ میں لیا، وہ دروازہ جس کو کھولنے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، مولا علی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میں اٹھایا، اپنے ناخن کے اوپر رکھ کے آسمان کی طرف اچھالا، اس دن کا اڑا ہوا آج تک واپس نہیں آیا۔ جس کی تلوار کی لمبائی میں تم کہتے ہو مرحب کے سر پہ تلوار ماری،
مرحب کا سر چیرتا ہوا اس تلوار نے پہلی زمین کو چیرا، دوسری کو چیرا، تیسری کو چیرا، چوتھی کو چیرا، پانچویں کو چیرا، چھٹی کو چیرا۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ وہ تلوار چل رہی تھی، قریب تھا اس بیل کے سینگ کو کاٹ جاتی جس نے ساتوں زمینیں اپنے سینگ پہ اٹھائی ہوئی ہیں۔ جبرائیل کو دوڑایا گیا، جبرائیل دوڑے، اپنا پر مولا علی کی تلوار کے نیچے دیا، جبرائیل کا آدھا پر کٹ گیا، پھر تلوار رکی۔ جس کی غیرت کے بارے میں، جس کی شجاعت کے بارے میں، جس کی قوتوں کے بارے میں تم نے جھوٹ کے افسانے تراش رکھے ہیں، او غیرت مندو، او عقل مندو، اگر غیرت تمہارے پلے میں ہے، عقل تمہارے پلے میں ہے، مجھے بتاؤ مولا علی کی بیوی کی توہین ہو، علی زندہ ہو اور بدلہ نہ لے، یہ غیرت کی دلیل ہے؟ اگر فاطمہ الزہرا کے دروازے کو آگ لگی، علی کہاں تھے؟ محسن شہید ہوا، علی کہاں تھے؟ دیواریں گری، علی کہاں تھے؟ حسن کہاں تھے؟ حسین کہاں تھے؟ جس حسین نے بھائی کی وفات پہ تلوار نکالتے ہوئے زہر کھانے پہ کہا تھا میرے بھائی مجھے بتا دے تجھے زہر دیا کس نے ہے؟ حسن نے پوچھا تھا بھائی کیا کرے گا؟ کہا اللہ کی قسم سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کی گردن کو کاٹ کے سولی پہ چڑھا دوں گا۔ کہا تھا بھائی اپنی تلوار کو میرے بدلے میں رنگین نہ کر، رب کے دین کی خدمت میں رنگین کر۔ وہ کہاں تھے؟ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ جھوٹا قصہ ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ صحابہ کو گالی دینے کے لیے تمہارا ایک ڈرامہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا یہ سلوک ہوا فاطمہ الزہرا کے ساتھ، عثمان کو چھین لیا ابو بکر نے، پھر اس کے بعد خلافت آئی عمر کے ہاتھ میں رضی اللہ عنہ وارضا، اس نے بھی مال کو چھینے رکھا، یہ ظلم کا سلسلہ چلتا رہا۔ آؤ حقیقت حال میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2926، صحیح مسلم حدیث نمبر 1758، فرمان مصطفیٰ ہے، پیارے حبیب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، ہمارا چھوڑا ہوا مال امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب کی بیٹی لخت جگر ابو بکر صدیق کے پاس آئی۔ ابو بکر صدیق کی عظمت پہ قربان جاؤں، تاریخ ساز جملہ کہا فاطمہ ابو بکر کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کرنے میں وہ سکون نہیں ملتا جو محمد کے آل کے ساتھ کرنے میں ملتا ہے۔ میں اپنے اہل و عیال کو نوازوں، میں خوش نہیں ہوتا، اگر اہل بیت مصطفیٰ پہ کچھ خرچ کر سکوں تو میری خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے کہ نبی کا چھوڑا ہوا ورثہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ ایک طرف حدیث رسول، ابو بکر صدیق پہ کیسا مشکل وقت آیا ہوگا، ایک طرف اہل بیت، حسن و حسین کی ماں، پیارے نبی کی بیٹی، اور ایک طرف فرمان مصطفیٰ، لیکن قربان جاؤں ابو بکر پر، وہ ابو بکر جس نے کہا تھا اگر میں فرمان مصطفیٰ کی جگہ پہ اپنی رائے پیش کر دوں مجھے کون سی زمین اٹھا سکے گی، کون سا آسمان سایہ دے سکے گا؟ میں پیارے نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا۔ ابو بکر نے حدیث رسول پہ عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ہم مان لیں، ایک لمحے کے لیے آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا نے ظلم کیا، مال فدق کو روک کر، آپ کو نہ دے کر، پھر حکومت اس کے بعد، خلافت اس کے بعد امیر عمر کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے بھی روک لیا، نہیں دیا، غاصب قرار پائے۔ عثمان کے ہاتھ میں آئی، وہ بھی غاصب رہے، انہوں نے بھی نہیں دیا، فاطمہ کے وارثوں میں نہیں بانٹا۔ اس کے بعد حکومت کس کے ہاتھ میں آئی؟ جی بولیے، سیدنا علی کے ہاتھ میں آئی۔ فاطمہ کے شوہر تھے یا نہ تھے؟
حسن و حسین ام کلثوم کے بابا تھے یا نہ تھے؟ جاؤ اپنی کسی کتاب سے ثابت کر دو کہ جب سیدنا علی خلیفہ بنے تو وہ مال جس کو غصب کیا تھا تمہارے عقیدے کے مطابق ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، ظلم تھا، تم اسے ظلم کہتے ہو نا، ظلم تھا، ظلم کو باقی رکھنا بھی ظلم ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، ظلم کو باقی رکھنا ظلم ہوتا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان تو تمہارے عقیدے کے مطابق ظالم و غاصب قرار پائے، سیدنا علی پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ سیدنا علی نے اس مال کو فاطمہ کی اولاد میں تقسیم کیا یا ویسے رہنے دیا جیسے ابو بکر کے دور میں تھا، جیسے عمر کے دور میں تھا، جیسے عثمان کے دور میں تھا؟ اور آؤ میں بتاتا ہوں یہ مال نبی کے دور میں کیسے تھا، ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں کیسے تھا۔ اس مال سے جو غلہ آتا تھا پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اہل بیت پہ خرچ کرتے تھے، اتنا غلہ ان کو دیتے تھے جو ان کے لیے کافی ہوتا، اور جو اضافی بچ جاتا وہ فقراء مدینہ پہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ پیارے نبی کا تھا، یہی طریقہ ابو بکر نے اپنایا، یہی عمر نے اپنایا، یہی عثمان نے اپنایا، اور یہی سیدنا علی نے اپنایا۔ مگر نہ جاؤ کوئی ایک روایت سناؤ کہ سیدنا علی نے پھر اس وراثت کو لے کے وارثان فاطمہ میں بانٹا ہو، ہمیں بھی بتا دو۔ سیدنا علی شہید کر دیے گئے، اس کے بعد حکومت کس کے ہاتھ میں آئی؟ خلافت کس کے پاس آئی؟ جی، سیدنا حسن کے ہاتھ میں۔ چلو مان لیا سیدنا علی نے بھی اس ظلم کو ویسے ہی باقی رکھا۔ سیدنا حسن تو بیٹے تھے، فاطمہ کے لختے جگر تھے، انہوں نے اس مال کو تقسیم کیا، وارثوں میں بانٹا، حق والوں کو حق لوٹایا، یا ویسے کے ویسے ہی رہنے دیا جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے رہنے دیا تھا؟ عقل مندوں سوال ہے، اپنے ذاکروں کے دروازوں کو بجاؤ، ان سے سوال کرو۔ ابو بکر، عمر، عثمان تو تمہارے نزدیک نعوذ باللہ ظالم و غاصب قرار پائے، انہوں نے مال فدق کو چھین لیا تھا، علی نے کیوں نہ بانٹا؟ پھر حسن نے کیوں نہ بانٹا؟ وہ ویسے ہی کیوں رہنے دیا جیسے ان سے پہلے مسلمان خلفاء نے رہنے دیا تھا؟ یاسر خبیث ایک مجرم ہے، وہ کہتا ہے یہ بحرین کی سرزمین یہ بھی فاطمہ الزہرا کا مال ہے، ان کا ملک ہے، اور آج جو سنی بحرین میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کی نمازیں باطل ہیں کیونکہ وہ غصب شدہ زمین پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اصل ملک فاطمہ کا ہے۔ والبحرين ترى للعلم هذه مسألة حتى أهل البحرين غافلون على أرض البحرين ملك فاطمة الزهراء، تعرفون أم لا؟ بالروايات موجود۔ تو ہم اپنے سوال کو دہراتے ہیں، اگر تمہاری بات درست ہے اپنی روایات سے دکھاؤ کہ سیدنا علی نے فاطمہ کے مال کو بانٹا ہو، سیدنا حسن نے بانٹا ہو، اہل بیت نے اس مال کو تقسیم کیا ہو، وارثوں کے حوالے کیا ہو۔ تو سوال یہ ہے سیدنا علی، سیدنا حسن نے یہ حق فاطمہ کے وارثوں میں کیوں نہیں دیا؟ آئیے حقیقت ہم سے سنیے۔ یہ مال و متاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ازواج اور آپ کے اہل بیت کے لیے تھا۔ آپ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر اس کا نظام چلاتے رہے، پھر سیدنا عمر کا دور آیا، انہوں نے اس کا نظام چلایا، اور یہ ساری زمین کا نظام سیدنا عمر نے سیدنا علی کے ہاتھ میں دیا، سیدنا علی کے حوالے کر دیا۔ 20 سال تک اس مال کا نظام، اس کی نگرانی سیدنا علی کرتے رہے۔ جب سیدنا علی شہید ہوئے اس کے بعد یہ نظام سیدنا حسن کے ہاتھ میں آیا۔ آپ کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد اس مال کے نگران سیدنا حسین بنے۔ پھر جب سیدنا حسین شہید ہو گئے تو حسن بن حسن اس مال کے نگران بنے۔ پھر علی بن حسین زین العابدین کے ہاتھ میں اس کی نگرانی آئی۔ پھر ان کی وفات کے بعد
زید بن حسن کے ہاتھ سے یہ خدمت ہوتی رہی. سیدنا عمر نے اس مال کا انتظام اپنی زندگی میں سیدنا علی کے حوالے کر دیا تھا. ہماری نہ سنو، ہماری نہ مانو، اپنے گھر کی سنو اور مانو. ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 84 پہ لکھتا ہے، روایت نقل کرتا ہے، بے شک ابو بکر فتح کا غلہ لیتے اور اس میں سے اتنا اہل بیت کو دیتے جس سے پورے سال کا ان کا خرچ نکلتا، گزارا ہوتا، اور باقی کو تقسیم کر دیتے. پھر عمر بھی یہی کرتے رہے، پھر عثمان بھی ایسا ہی کرتے رہے، اور پھر علی نے بھی ایسا ہی کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین. عقل مندو، عقل سلامت ہے. حق کو ٹٹولنا چاہتے ہو، تلاش کرنا چاہتے ہو، آؤ اس نقطے پہ جس کی بنیاد پہ تمہارے ذاکر دن رات پیارے نبی کے اصحاب کو گالی دیتے ہیں، ان سے جا کر سوال کرو کہ اب ظالم کون قرار پایا؟ یہی کام ابو بکر نے کیا، یہی کام عمر نے کیا، یہی کام عثمان نے کیا، یہی کام علی نے کیا، یہی کام حسن نے کیا. اگر ابو بکر، عمر، عثمان ظالم ہیں تو علی اور حسن وہی کام کر کے ظالم بنے یا نہ بنے؟ اور اگر علی اور حسن ظالم نہیں تو ابو بکر، عمر، عثمان بھی ظالم رضوان اللہ علیہ مجمعین. آئیے اب یہ دیکھیں کہ یہ اختلاف کی نوعیت کیا تھی. یہ اختلاف تھا کیا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ارضا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، کجا یہ کہ کوئی فقہی اختلاف ہو، بلکہ یہ دونوں کی رائے تھی. دونوں اپنی رائے میں سچے تھے، دونوں کا نقطہ نظر تھا، اور دونوں نے اپنے علم کے مطابق رائے دی. معاملہ ایسا نہیں تھا جہاں تک پہنچا دیا گیا. اگر نیتیں درست ہوتی تو بات یہاں تک نہ پہنچتی. ان کی نیت میں ابتدا سے ہی اصحاب رسول کی دشمنی بھری ہوئی ہے، اہل سنت کے ائمہ کی دشمنی بھری ہوئی ہے. ان کو بہانا چاہیے گالی دینے کے لیے، اور یہ تلاش کرتے ہیں بہانے، اپنے پاس سے باتیں جوڑ کر اصحاب رسول کو تان کا نشانہ بناتے ہیں. نیتیں درست ہوتی تو ماجرا یہاں تک نہ پہنچتا. یہاں تو صحابہ کو گالی بکنے کا بہانہ ان کو مل جائے اور صبح شام ان کی زبان سے گالیاں ہی نکلتی ہیں. معاصر شیعہ عالم علی شہرستانی لکھتا ہے، سب سے پہلا فقہی اختلاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور خلیفہ ابو بکر کے درمیان تھا. وہ اختلاف جس کی وجہ سے بہت بڑا بھونچال آیا، جس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں. وہ اختلاف سوچئے کہ جب شیعہ عالم خود اختلاف کر رہا ہے تو پھر رونے دھونے کا یہ ڈرامہ کس بنیاد پر، یہ گالیاں کس بنیاد پر، اور یہ منظر کشی آپ کفار کو کون سا دین متعارف کروانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمان ابتدائی دور میں اخلاق کے اس گرے ہوئے مقام پہ فائز تھے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر کو جلا ڈالا، دروازے کو توڑ دیا، اور فاطمہ الزہرا دروازے کے نیچے کچلی جا رہی تھی، ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، بچہ ان کے پیٹ میں شہید ہو رہا تھا، اور وہ اس دروازے کے اوپر دوڑے، فوجی بوٹوں سمیت چل رہے اور دوڑ رہے تھے. یہ منظر تو ہلاکو خاں کے دور کا ہے جس کو تم محمد کے دور میں پیش کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جس دور کی گارنٹی دیتے ہوئے پیارے حبیب نے کہا تھا سب سے پیارا دور میرا، پھر میرے بعد آنے والوں کا. پیارا دور نبی کا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا. یہ وہ ادوار ہے جہاں پر اخلاقیات کے عظیم مناظر دیکھنے کو ملا کرتے تھے، اور تم وہاں پہ ظلم و ستم کی یہ جھوٹی تصویر پیش کرتے ہو کہ اپنے رسول کی لخت جگر کو خلیفہ المسلمین کے ساتھیوں نے مل کے، امیر عمر نے مل کے ان کی پسلیاں توڑ دی، ان کے بچے کا ابارشن ہو گیا، ان کے گھر کو آگ لگا دی. یہ کہاں کا دین ہے؟ حقیقت میں تم صحابہ کے چہرے کو مسخ کر کے اسلام کی
عمارت کو گرانا چاہتے ہو کہ جب اصحاب محمد کا یہ حال تھا، وہ قرآن جو صحابہ لکھتے رہے، وہ حدیث جو صحابہ لکھتے رہے، اس کا کوئی اعتبار ہو سکتا ہے؟ جن کی اخلاقیات کا یہ حال تھا کہ رسول کا گھر نہ بچا، رسول کی لخت جگر نہ بچی، ان کی تحریر کردہ باتیں، ان کی نقل کردہ باتیں، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اصل میں صحابہ سے دشمنی نہیں، اسلام سے دشمنی ہے۔ صحابہ کا چہرہ مسح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے چہرے کو مسح کر دیا جائے۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ پہ لکھتا ہے، فدق یہ ہے کیا؟ یہ پراپرٹی کتنی تھی؟ اس کی حیثیت کیا تھی؟ تمہارا عالم ہے، شیعہ رائٹر ہے، شیعہ مصنف ہے، شیعہ عالم ہے، کہتا ہے فدق چند ایک کھجوروں اور تھوڑی سی زمین کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ چند ایک کھجوریں تھی، تھوڑی سی زمین تھی، فدق کی جاگیر کا مسئلہ۔ تمہارا عالم کہہ رہا ہے ہم سے نہ سنو، ہماری نہ مانو، اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھو، اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے اقوال کو یاد کرو۔ کہتا ہے فدق کا قضیہ، اس جاگیر کا جھگڑا اسی مجلس میں ختم ہو گیا تھا جب فاطمہ الزہرا نے اس کا مطالبہ کیا۔ یہی بات شرح نہج البلاغہ صفحہ 266 پر ہے۔ عبارت کو غور سے سنیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سیدہ کی وفات کے بعد، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد، امیر المؤمنین نے میراث کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ بندہ فوت ہو جائے، اس کا ورثہ اس کی وفات کے فوراً بعد اپنے آپ ہی تقسیم ہو کر وارثوں میں بٹ جاتا ہے۔ سیدنا علی نے اس میراث کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ سیدنا علی کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کا انتظام ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور اس مطالبے کو مانتے ہوئے سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس کا انتظام علی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ 20 سال تک وہ انتظام سیدنا علی کے ہاتھ میں رہا، پھر حسن کے ہاتھ میں آیا، پھر حسین کے ہاتھ میں آیا، اور وہ انتظام اہل بیت کے سپرد رہا۔ آئیے عقل مندو، آپ کو ایک اور راستے کی طرف، ایک اور سوال کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ جو چاہتے ہیں کہ ہم حق کو پالیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم کفر اور شرک کے دلدل سے نکل آئیں، ان کے لیے ایک اور نور کا مینارہ بنا کر ہم سوال پیش کرتے ہیں۔ اے عقل مندو، کیا کبھی آپ نے اسلام کی تاریخ پہ غور کیا؟ مسلمانوں کی تاریخ پہ غور کیا؟ فتوحات اسلامیہ پہ غور کیا؟ وہ قافلہ جو مدینے سے نکل کے مکے میں آیا تھا، جس نے مکے کو فتح کیا تھا، حالانکہ وہ مکے سے اس حال میں نکالے گئے تھے کہ مال بھی ان سے چھین لیا گیا تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں اندھیروں میں چھپ کے نکلے تھے، جن کے آقا غاروں میں پناہ لیتے رہے تھے، اور غاروں میں پناہ لیتے لیتے مدینے میں پہنچے تھے۔ پھر ایک وقت آیا تھا، وہ 10,000 کا لشکر کم و بیش لے کر مکے پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ ابو سفیان، جس کے سینے میں ابھی تک ایمان کی شمع روشن نہیں ہوئی تھی، ایک پہاڑی پہ چڑھ کے اس منظر کو دیکھتا ہے، آگ کے الاؤ چلے ہوئے ہیں، بہت بڑا لشکر سامنے ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کوئی ہمیں اب بچا نہیں سکتا۔ قربان جائیں پیارے حبیب کے پیارے اخلاق پہ۔ وہ خبر لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، دیکھوں یہ ہے کون؟ اسے جلد ہی اندازہ ہو جاتا ہے یہ اصحاب محمد الرسول اللہ ہے۔ پکڑ لیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھایا جاتا ہے، اور ابو سفیان کے دماغ میں جو فلم چل رہی ہے وہ ان مظالم کی ہے جو وہ اصحاب رسول پہ توڑا کرتا تھا، اور دل و دماغ کہہ رہا ہے کہ اب بدلے کا ٹائم آیا ہے، اب یہ چن چن کے تمہیں ماریں گے، اب تم سے ایک ایک ظلم کا انتقام لیں گے۔ پیارے حبیب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ عمر، تیری عظمت کو سلام، تیری غیرت کو سلام۔ ہاتھ تلوار کے دستے پہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، جس نے ساری عمر ایمان اور اسلام سے دشمنی میں گزاری ہے، آج قابو آیا ہوا ہے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ۔
عمر کا جلال، عمر کا غیظ و غضب، ایمانی غیرت چھلک رہی ہے، ہاتھ بار بار تلوار کے دستے پہ جاتا ہے، پیارے حبیب کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ رہی ہے۔ ابو سفیان سمجھتا ہے کہ بس اب کام ہونے والا ہے، آنکھ کا اشارہ ہوگا پیارے حبیب کا، اور عمر تو پہلے ہی ہاتھ کو دستے میں تلوار کو لے ہی چکا ہے۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا دشمن ہے، اس نے اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان اتنا ڈر چکا تھا، کہا یا رسول اللہ مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اس کے آنے کو قبول کرتے ہیں اور اسے پیغام دیتے ہیں، جاؤ جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لے اسے بتا دو تمہارے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، ابو سفیان جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ وہ قافلہ نکلا، وہ قافلہ آگے بڑھا، اس قافلے نے پوری دنیا کے اندر ایمان کے جھنڈے کو گاڑا۔ صرف امیر معاویہ کے دور میں رضی اللہ عنہ وارضا 64 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو لہرایا گیا۔ نہ اسپین بچا، نہ غرناطہ بچا، نہ اندلس بچا، نہ روم بچا، نہ ایران بچا۔ میں اسپین گیا، مسلمانوں میں نے اس مسجد کو دیکھا، اس مسجد میں آج بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تحریریں موجود ہیں، اس مسجد میں آج بھی وہ منبر موجود ہے۔ مسلمانوں جہاں اہل ایمان نے 800 سال تک حکومت کی، یہ اسلامی فتوحات اے عقل مندو، اے شیعت کے مذہب پہ دین پہ چلنے والوں، جب تم ان فتوحات کو پڑھتے ہو تمہارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے یا شرم سے جھک جاتا ہے؟ میرا سوال گہرا سوال ہے، ذرا غور چاہوں گا آپ سے۔ اسلامی فتوحات کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے تمہارے دل میں جوش و جذبہ اور ولولہ آتا ہے کہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے آسمان پہ بھٹکتی ہوئی ایک بدلی کو دیکھ کر کہا تھا جہاں میں جی آئے برس تیرے پانی سے جو غلہ پیدا ہوگا اس کا خراج ہمارے بیت المال میں ضرور آئے گا۔ وہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو پانیوں میں ڈال کر کہا تھا اللہ ہم نہیں جانتے کہ اس سمندر پار بھی کوئی مخلوق ہے۔ اللہ اگر ہمیں علم ہوتا سمندر پار بھی تیرے بندے رہتے ہیں، ہم پانیوں کو چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچ کے بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام دے کر آتے۔ تمہیں فخر ہوتا ہے یا شرم آتی ہے؟ سوال کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس تاریخ میں کوئی فاتح آپ کو شیعہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ فتوحات اسلامیہ کی پوری تاریخ سنیت کے نوجوانوں پر منحصر ہے۔ یہ اہل سنت کے ائمہ تھے، اور آپ کی تاریخ ذرا غور سے سننا، چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کے لیے نہیں، دکھ دینے کے لیے نہیں۔ دکھ دینا ہوتا، گالیوں کا جواب گالی سے دینا ہوتا تو ابو بکر صدیق کی توہین پہ زبان خاموش نہ رہتی۔ ہم تمہیں حجت تمام کرنے کے لیے پیار و محبت کے پیرائے میں حق کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ بلاد فارس کو کس نے فتح کیا، روم کو کس نے فتح کیا، بلاد ہند تک پیغام توحید لے کر کون پہنچا، سندھ میں اسلام کس نے پہنچایا، افریقہ کو کس نے فتح کیا، مصر کو کس نے فتح کیا۔ اور ہم سے سنو تمہارے اکابر نے کیا کیا۔ 317 ہجری 317 ہجری شیعت کا ایک گروہ کرامتا کی شکل میں اٹھا، جنہوں نے حملہ کیا کہاں پر؟ مکہ مکرمہ پر۔ مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا، بیت اللہ میں حجاج کو قتل کیا، بیت اللہ کے غلاف سے حاجی چمٹ گئے، خون کی ندییں بیت اللہ کے سامنے بہائی گئی، مسجد حرام میں بہائی گئی۔ جہاں کبھی مشرکین مکہ کے دور میں بھی کوئی چھپ کے حرم میں داخل ہو جاتا اس کی جان بخشی ہو جاتی۔
کرامتا شیعوں نے ہزاروں حاجیوں کو قتل کیا بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر، حجر اسود کو چوری کیا، جس حجر اسود کو محمد کریم نے اپنے پیارے ہاتھوں سے نصب کیا تھا، تمہارے بڑوں نے اس کو چوری کیا اور لے کے بھاگ گئے، اور 22 سال تک حجر اسود کرامتیوں کے پاس رہا، ان شیعوں کے پاس رہا۔ ہمیں بتاؤ اسلامی ممالک پر حملہ کرنے میں تاتاریوں کی مدد کس نے کی؟ 656 ہجری سقوط بغداد کا جرم ہوا، اس کا صحرا کس کے سر پر ہے؟ جاؤ تاریخ کی کتابوں کو ٹٹولو، پڑھو، تلاش کرو، سقوط بغداد میں سب سے بڑا کردار کس نے ادا کیا؟ مسلمانوں کے خلاف مغلوں کی مدد کس نے کی؟ یہ ابن العلقمی تمہارا رہبر تھا، تمہارا امام تھا، تمہارا سردار تھا، جس نے تاتاریوں کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف۔ توسی خائن تمہارا رہبر تھا جو وزیر تھا، اور ان شیعہ وزراء کی خیانتوں کی وجہ سے عباسی خلیفے کو قتل کیا گیا۔ پھر بغداد میں علماء کا قتل عام ہوا، اتنے مکتبات دجلہ کے اندر پھینکے گئے کہ کئی دنوں تک اس کے پانی کا رنگ بدل گیا، مسلمانوں کا اتنا خون بہا کہ نہروں کے اندر سیاہی اور سرخی غالب رہی۔ یہ سارا کس نے کیا؟ توسی نے کیا، ابن العلقمی نے کیا، اور دونوں شیعہ تھے اور دونوں وزیر تھے۔ ان کی خیانتوں کے ذریعے مسلمانوں کی حکومت تاتار ہوئی، سقوط بغداد ہوا۔ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے لیے سرحدیں کس نے کھولی؟ مسلمانوں کو عیسائیوں کے ہاتھ پہ کس نے بیچا؟ یہ ظلم کس نے کیا؟ تاریخ کی اور آگ کو ٹٹولیے، جواب آپ کو مل جائے گا۔ شیعت نے عین اس وقت خلافت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کیا جب خلافت عثمانیہ کی فوج سربوں کے ساتھ میدان کارزار میں برپا تھی۔ یورپ کے اندر اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ شیعت پیچھے سے اٹھتی ہے اور پیٹھ میں خنجر کا وار کرتی ہے۔ اپنی تاریخ کو پڑھیے، یہ سیاہی سے بھری ہوئی تاریخ ہے۔ آذربائیجان کے خلاف آرمینیا کا ساتھ کس نے دیا؟ اور ماضی قریب کی تاریخ بھی سنا دوں، افغانستان میں امریکیوں کا ساتھ کس نے دیا؟ امریکیوں کا دخول افغانستان میں کیسے ممکن ہوا؟ ارے دوبارہ سقوط بغداد ہوا تو امریکیوں کا ساتھ بغداد میں کس نے دیا؟ سنیوں کے خلاف یہ جنگیں کس نے لڑوائی؟ یہود و نصارہ کا خادم کون بنا؟ کسی کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہو تو میں ہٹا دوں۔ آپ شیعت کے جملے سنتے ہوں گے، موت لامریکہ، موت لاسرائیل۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کاکروچوں کو مارنے کے لیے زہر میٹھی دہی میں ملا کے لوگ لگا دیتے ہیں، کاکروچ کھا کے مر جاتے ہیں۔ یہ میٹھا زہر ہے جو مسلمان عوام کو کیچ کرنے کے لیے، وگرنہ افغانستان سنیوں کا تھا، وہاں پہ شیعت کی حکومت قائم کر کے یہود و نصارہ نے شیعت کی گود میں ڈالا۔ عراق سنیوں کا تھا، شیعت کی حکومت قائم کر کے شیعوں کے گود میں یہود و نصارہ ڈال کے گئے۔ اگر یہ موت لامریکہ اور موت اسرائیل میں سچے ہوتے تو وہ انہی کو ہدیہ اور تحفہ دے کر جاتے۔ اور اگر ہم سے سنتے ہو ہماری تاریخ تو آؤ ہم آپ کو سنائیں۔ شام و عراق و فارس کا فاتح کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ، اہل سنت کے امام، اہل سنت کے خلیفہ، امیر المؤمنین سیدنا عمر۔ سندھ اور ہند کا فاتح کون؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ۔ کون محمد بن قاسم؟ سنی مسلمان۔ یہ اسلامی فتوحات ہے جس کا سرتاج عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اب ملکوں کو گنیے اور فاتحین کو شمار کیجئے۔ سندھ اور ہند کو فتح کرنے والے محمد بن قاسم، شمال افریقہ کو فتح کرنے والے قطیبہ بن مسلم سنی مسلمان، اندلس کا فاتح طارق بن زیاد سنی مسلمان، قسطنطنیہ کا فاتح محمد الفاتح سنی مسلمان،
حطیم میں مسلمانوں کی قیادت کرنے والے صلاح الدین ایوبی اہل سنت کے فرزند. تاتاریوں کو شکست کس نے دی؟ سیف الدین اور رکن الدین نے، دونوں سنیت کے سپوت تھے. اسپانیہ کے غرور کو خاک میں کس نے ملایا؟ اہل سنت کے آئمہ، اہل سنت کے حکمران، اہل سنت کے علماء نے. عبد الکریم الخطابی سنی تھا. لیبیا میں اٹلی سے ٹکر کس نے لی؟ عمر المختار اہل سنت میں سے تھا. اور اگر سننا ہے اپنی تاریخ کو تو دوبارہ پھر سنا دیتا ہوں. یاد رکھنا میرا جملہ چھیڑنا مقصود نہیں. ایمان کی شمع، توحید کی شمع بھٹکے ہوئے دلوں میں جلانا مقصود ہے. سیدنا حسین کے ساتھ دھوکہ کس نے کیا؟ حسین کو 1200 خطوط لکھ کر بلانے والے، ہماری نہ مانو کشف الغمہ پڑھ لو، احسن المقال پڑھ لو، اپنے آئمہ کا تذکرۃ الاطہار پڑھ لو. سیدنا حسین کو یہ الفاظ کس نے لکھے تھے؟ فصل تیار ہے، کاٹنے کا وقت ہے، والسلام. مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کس نے کی تھی؟ تلواریں کس نے قدموں میں لا کے رکھی تھی؟ پھر کون مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر اپنے گھروں میں لوٹ گیا تھا؟ حسین کو دھوکہ دینے والا کون؟ مختار الثقفی کون تھا؟ شیعہ تھا. خلیفہ عباسی راضی باللہ کو دھوکہ دینے والا شیعہ تھا. ہلاکو کی مدد نصیر الدین طوسی نے کی. نصیر الدین طوسی شیعہ تھا. تاتاریوں کو بغداد میں داخل ابن العلقمی نے کیا، وہ شیعہ تھا. شام میں ہلاکو کا استقبال کمال الدین بدر شیعہ امام تھا. بیت المقدس پہ قبضے کے لیے صلیبیوں کی مدد کس نے کی؟ اپنی سیاہ تاریخ کو پڑھیے، ہدایت کا راستہ آپ کے سامنے آسان ہو جائے گا. احمد بن عطا شیعہ تھا. اور قریب آ جاؤ، یمن میں مساجد و مدارس کو کس نے جلایا؟ قرآن کس نے شہید کیے؟ ماضی قریب میں انہی ایام میں وہ حوثی رافضی شیعہ ہیں جن کے ہاتھوں سے نہ کوئی بوڑھا بچا، نہ کوئی بچہ بچا، نہ کوئی عورت بچی، نہ رب کا گھر بچا، نہ رب کا کلام بچا. اللہ کی قسم میں نے وہ منظر ویڈیو میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. مسلمانوں کی مسجدوں میں بارود فٹ کرتے ہیں، مسجد کو دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے، جس میں قرآن بھی شہید ہو رہے ہیں، فرمان مصطفیٰ کی کتابیں بھی شہید ہو رہی ہیں. اور مسجد جب منہدم ہوتی ہے نعرہ لگتا ہے موت للامریکہ، موت للاسرائیل، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسجد یہودیوں کا مرکز تو نہیں تھا، یہ اسرائیلیوں کا مرکز تو نہیں تھا، یہ نصارہ کا مرکز تو نہیں تھا. ارے یہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والے اہل سنت کے مراکز تھے. بورما کے مسلمانوں کا قتل عام کس نے کیا؟ بوذیوں نے. اور اس کو شاباش کس نے دی؟ احمدی نجات نے. بورما کے اندر ہزاروں مسلمان، اجتماعی قتل عام، بستیوں کو جلایا گیا، بستیوں کو آگ لگائی گئی، عورتوں کو جلایا گیا، بچوں کو جلایا گیا. اور ان کے شانہ بشانہ رافضیت کھڑی ہوئی. حرمین شریفین پہ حملے کا پروگرام کون بنا رہا ہے؟ کس کی زبانیں دراز ہو رہی ہے؟ حزب الشیطان کی، نصر الشیطان کی، نصر اللات کی. جو اپنا نام نصر اللہ رکھتا ہے وہ حقیقت میں نصر اللات ہے، نصر الشیطان ہے. یہ تنظیم اب اعلان کرتی ہے کہ ان قریب ہم حرمین پہ حملہ کرنے والے ہیں. نصر الشیطان کہتا ہے میری زندگی میں کوئی سب سے بڑا کوئی عمل اگر ہو سکتا ہے تو وہ سعودی عرب پہ حملہ اور سعودی عرب میں جنگ کے محاذ کو گرم کرنا. کہتا ہے اسرائیل پہ حملہ کرنا، اسرائیل سے جنگ کرنا میرے لیے اتنی اہم نہیں ہے جتنی جنگ کرنا سعودی عرب سے اہم ہے. إذا هلا بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله هلا. هيدا أعظم شيء بحياتي أنا عملته، وبشعر إنه هيدا هو الجهاد الحقيقي. هذا هو الجهاد، هيدا أعظم من حرب تموز. أنا إحساسي هيك. اللہ تیری سوچ کو، اللہ تیری تفکیر کو
تیری تدمیر بنا کے تیرے پہ لوٹائے۔ نہ بھولنا یہاں پہ اہل توحید زندہ ہیں، یہاں پہ عمر کے فرزند زندہ ہے، یہاں پہ خالد کے بیٹے زندہ ہے، یہاں پہ ابو دجانہ کے روحانی فرزند زندہ ہیں، اور حرمین شریفین کی حفاظت کرنے کے لیے اہل توحید جاگ رہے ہیں، اہل سنت جاگ رہے ہیں، اور جب تک جاگتے رہیں گے، جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ دوڑتا رہے گا، ہم حرمین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ حرمین شریفین پہ کسی کی بد نظر پڑنے نہیں دیں گے۔ یہ تمہارے خواب ہے، تمہارا ظلم آج فلوجہ کے مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، تمہارا ظلم یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، دنیا کے ہر کونے پہ عیا ہو چکا ہے۔ لیکن نہ بھولنا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو رک جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ یہاں مقابلے کے لیے اہل ایمان تیار ہے۔ اللہ رحمت فرمائے خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز پر، اہل توحید کے نوجوانوں پر، فوجیوں پر، رجال الامن پر جو جاگ رہے ہیں اور اہل کفر کی ہر پلاننگ کو برباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ اہل ایمان کی مدد فرما، اہل توحید کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کا ظلم انہی پہ لوٹا دے۔ اے اللہ تیرے مسلمان بندے لا الہ الا اللہ کہنے کے جرم میں آج شام و عراق میں، آج یمن میں ان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ مولا اے اللہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے تیرے سوا، ہمارا کوئی الہ نہیں ہے تیرے سوا، ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے تیرے سوا۔ اللہ ان بچوں کا تیرے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے۔ اے اللہ ان بوڑھی عورتوں کا، ان بوڑھے بندوں کا تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ مجوس کی فوج کو برباد کر دے۔ اللہ نہ کوئی آسمان میں ان کا جہاز اڑتا ہوا باقی رہے، نہ پانی پہ ان کا کوئی جہاز تیرتا ہوا باقی رہے۔ اے اللہ ان کی پلاننگ کو ان کی موت بنا کے ان پہ لوٹا دے۔ تو قادر ہے، تو قوت والا ہے۔ اے اللہ اہل توحید کی مدد فرما، اہل ایمان کی مدد فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، جب موت دینا تو اس حال میں دینا اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔